اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے ماہ سفر سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس وقت سفر المظفر کا آخری اشرہ چل رہا ہے۔ زمانے جاہلیت سے ہی سفر کے مہینے کے متعلق قسم قسم کے شبہات اور بدعات رائج تھے۔ سفر المظفر ہجری تاریخ اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس وقت سفر المظفر کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ سفر کے مہینے کے متعلق زمانے جاہلیت سے ہی قسم قسم کے نظریات اور عقائد پائے جاتے تھے جو بالکل ہی باطل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدعات، ان تمام شبہات اور اس قسم کے عقائد کو باطل قرار دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح اور صراحتاً احادیث مبارکہ کے باوجود پھر بھی یہ جو رسم و رواج اور یہ جو باطل عقائد اور نظریات تھے وہ آج تک امت میں اسی طرح تسلسل سے چلتے آ رہے ہیں اور بر صغیر پاک و ہند میں آج بھی اس قسم کی رسومات کو منایا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عوام کا سفر کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور قسم قسم کی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ اس مہینے میں لوگوں کو لگتی ہیں، اور اس بیماریوں اور اس طرح کی بلائیں نازل ہونے کی وجہ سے زمانے جاہلیت سے ہی سفر کے مہینے کو ایک منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس لیے اس مہینے میں کوئی بھی شادی یا خوشی کی تقریب یا ختنہ وغیرہ کی تقریب منعقد نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ اور ماہ سفر کے متعلق یہی نظریہ اور یہی عقیدہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی امت میں چلا آ رہا ہے۔ آج کل ماہ سفر کے متعلق جو دیگر بدعات تھی کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں اور اس میں جو ہے نا مصیبتیں اترتی ہیں اور یہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس کے علاوہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ بہت زیادہ زور و شور سے منایا بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے متعلق جو نظریات ہیں اس کو آج بھی امت مناتے ہیں۔ اب کچھ عوام کو تو اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں، لیکن وہ منا جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جو اس کے متعلق جو گڑی ہوئی احادیث ہیں اس کی فضیلت کے متعلق وہ مناتے ہیں۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو کہ گڑی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہے، اس حدیث کو وہ اپنے عقیدے کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج السفر بشرتہ الجنہ، کہ جس شخص نے مجھے سفر کے مہینے کے گزر جانے کی خوشخبری سنائی تو میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ماہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں اور اس میں بیماریاں لگتی ہیں۔ جب کوئی شخص امن و امان سے اس مہینے سے گزر جائے تو وہ خوشخبری اگر مجھے سنائے کہ ماہ سفر گزر چکا ہے تو میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس لیے لوگ ماہ سفر کو منحوس بھی سمجھتے ہیں۔ پھر آخری بدھ کے لحاظ سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری اور شدت تھی بیماری کی، وہ شدت اور وہ بیماری جو ہے وہ ماہ سفر کے آخری بدھ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کم ہوئی، یعنی مرض کی شدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ سفر کے آخری بدھ میں کم ہوئی۔ اس لیے آخری بدھ کو لوگ مختلف طریقے سے اسی نظریے کے تحت مناتے ہیں۔ اب کچھ لوگ خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ بڑے اچھے اچھے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کچوری وغیرہ بنا کر اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں، اور اس طرح مٹھائیاں وغیرہ بھی آخری بدھ کے دن تقسیم کی جاتی ہیں۔ سب کا جو نظریہ ہے وہ یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ ماہ سفر کے آخری بدھ کو اس مرض شدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، اس لیے ہم یہ خوشی مناتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت حال سے باخبر نہیں۔ اس حدیث کو جو یہ من گڑت حدیث گڑی گئی ہے اس کو تو محدثین نے بیان کیا ہے کہ کسی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں، جبکہ اصل جو حدیث سے اور جو روایات سے ثابت ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری بدھ ماہ سفر کے آخری بدھ کو مرض میں شدت میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ آخری بدھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا، اور اسی مرض میں شدت آنے کی وجہ سے اہل کتاب یہودیوں نے خوشی منائی تھی اس دن، اور انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگ چکی ہے، جبکہ لوگوں نے اس کو ایک الگ نظریے سے لے لیا، اور اسی یہودیوں کی خوشی میں، اسی یہود کی خوشی کو آج تک مسلمان امت مسلمہ میں کچھ لوگ منا رہے ہیں، اور اس کو جو دلیل بناتے ہیں وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن افاقہ ہوا۔ اور اس دن جو خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو چاشت کے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس نفل نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک کی جو 2 آیتیں ہیں ان آیتوں کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ادعوا اللہ والی 2 آیتیں تلاوت کریں، اور اس کے بعد وہ مخصوص دعا نقل کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ ہر قسم کی بلائیں، ہر قسم کی مصیبتیں اور نحوست سے نجات وغیرہ۔ تو اس طرح کی گویا کہ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ماہ سفر نحوست والا مہینہ تھا، اور بدھ کے دن اس کی نحوستیں واپس اٹھ جاتی ہیں۔ جب ماہ سفر کا آخری بدھ آتا ہے، اس بدھ کو تمام بلائیں اور تمام مصیبتیں واپس آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض سے شفایاب ہو چکے تھے، اور انہوں نے پھر اس کا شفایاب ہونے کے بعد غسل کیا تھا۔ اسی خوشی میں وہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس نماز میں بھی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے اس میں بھی یہی نحوست وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے، جبکہ ماہ سفر کے نحوست کے متعلق بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کی نحوست ثابت نہیں، بلکہ کسی مہینے میں کوئی بھی نحوست ثابت نہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نحوست کے عقائد رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اسی دن مٹھائیاں تقسیم کرنا، اسی دن خاص کھانے بنوانا، اسی دن کچوری بنانا، یا اس دن اس خاص دن کے لیے اس موقع پر روزہ رکھنا، یہ ساری بدعات ہیں۔ روزہ اگر اسی نیت سے رکھا جائے کہ اس دن جو ہے نا بلائیں اٹھ گئی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن شفا ملی ہے، اور اسی نیت سے روزہ رکھیں تو اس روزے کا کوئی بھی ثواب نہیں۔ اگر کوئی عمل ایسا ہے جو کہ اکابرین سے منقول ہے، وہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، بلکہ اکابرین کے معمولات ہوتے ہیں اور اس پہ انہوں نے نتائج کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اس لیے خاص قسم کے وظائف اور خاص قسم سے نماز پڑھنے کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی وظیفہ یا کوئی نماز ایسی بتائی جا رہی ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن متبع سنت کی طرف سے اور اکابرین علماء کی طرف سے اور جید علماء کی طرف سے اگر کوئی اس طرح وظیفہ اور خاص قسم کی نماز بتائی جاتی ہے تو وہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے، ان کے خاص وظائف پڑھ پڑھ کر اس کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے ان نتیجے کو وہ مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ آگے اس وظیفے کی اجازت بھی دیتے ہیں اور خاص قسم کی نماز بھی بتاتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کی اجازت تب ہوتی ہے جب آپ خاص قسم کی نماز پڑھیں تو اس میں یہ عقائد اور یہ نظریہ سامنے رکھیں۔ ایک یہ کہ اس کو آپ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ مانیں، دوسرا اس کو شریعت کا حکم نہ مانیں، اسی طرح آپ اس کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھیں۔ جب بھی کوئی جواز اور مباح چیز، جائز چیز، جس چیز کی اجازت ہو، اس کو اگر آپ اپنے اوپر لازم کر دیں تب وہ بدعت بن جاتی ہے، اور اگر اس عمل کو کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر آپ نکیر بھی نہیں کرتے تو تب جا کے آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو شریعت کا حکم مانیں، حدیث اور قرآن سے ثابت مانیں، اور اس کو اسی طرح جو ہے نا فرض اور واجب کی طرح اپنے اوپر لازم سمجھیں، تب یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اس طرح کے پھر نظریہ رکھنا اور عقائد رکھنا یہ بدعت ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ماہ سفر کے متعلق جتنے بھی نحوست کے عقائد رکھے جاتے ہیں، جو نظریات رکھے جاتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے اور آج بھی امت میں باقی ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں نحوست کے متعلق یا کسی مہینے کے، کسی دن کے یا کسی شخص کے منحوس ہونے کے جو نظریہ اور عقیدہ رکھا جاتا ہے، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، یعنی اسلام میں ان چیزوں کی بالکل گنجائش نہیں، یہ نحوست وغیرہ کے عقائد رکھنا یہ باطل ہیں۔